بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. وفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات مجلس کی قبولیت واسطے صلوات پڑھو. اپنے اپنے حاجات ربانیاں دے حوائج شرعیہ دی برابری واسطے صلوات پڑھو. جملہ مومنین مرحومین علماء شہداء اپنے اپنے حقدار روحانی بلخص اس مسجد نال مربوط جتنے محبان اہل بیت دار فنالو دار مقادی طرف جا چکے اور بانیان سید اظہر حسین سید محمد علی شاہ اور انہاں دے والدین مرحومین اور انہاں دے خاندان دے جملہ مرحومین قبلہ قاری غلام شبیر صاحب اور جتنے تشریف فرمائے انہاں تمام دے مرحومین دے درجات دی بلندی واسطے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید دی تلاوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على صلاتين القراتين إلى جميع أرواح المؤمنين والمؤمنات واحشرهم مع النبي والأئمة الطيبين الطاهرين المعصومين واقذف على أهلهم في الغابرين وارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات اگر محسوس نہ فرماتا تشریف نزدیک لے تو ماحول خوبصورت ہو جائے. شکریہ. التماس تو سارے اگر اگے تو جتنی ہے تھوڑا جا اگر کٹھے ہو جائے تو ماحول خوبصورت ہو جائے. ادو بھی جوانوں نے التماس کی اگے آج پھر اللہ تعالیٰ السلام دی عطا فرمائے. جملہ مریض مومنین دی شفا یابی واسطے بھی صلوات پڑھو. وطن عزیز ملک پاکستان دی استحکام ترقی اور سلامتی واسطے صلوات پڑھو. بارہویں کا ہدی برحق منجی بشریت یوسف زہرا دے ظہور دی تعجیل واسطے صلوات پڑھو. نعرہ تکبیر. اللہ دی گھر میں کے اللہ دنا بلند چاو. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. یک زبان نعرہ حیدری. پھر بھی باز بلند نعرہ حیدری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عظمت قرآن تے بلند
اسمه منور مقدس مرفوع منقوش في اللوح والقلم علي محمدا المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الأسد والأنفر والشجاع المظفر بالشبير والشباب قاسم الطوبى والسكار سيد الأولياء إمام الهدى أمير المؤمنين زينة المسجد والمنبر فاتح الأحد والبدر وبير العلم بالحسن والحسين زوج فاطمة أمير المؤمنين وعلى سيدة الجليلة المخدومة الجدع وسطي محمد دی صاحب سے محمد لکھی دیدہ شروع ہو گیا وعلى سيدة الجليلة المخدومة المظلومة المحرومة جدہ اجڑیے دروازے کو لگ گئی اس بی بی دا دار بیٹھا کرے نا جدہ وسطی دروازے تے جبرائیل رکویں دہا جدہ وسطی دروازے تے ملکت موت رکویں دہا جدہ وسطی دروازے تے بابا رکویں دہا وسطہ زمانہ بابے دا سر جولی چا دروازے تے تقل باب ہوئے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ او اہل بیت النبوہ اجازت ہوئے میں محمد نو ملنا ہے بی بی دھیمے کے لہجے فرمایا بل ونجو میرے بابے دے ملان دا ٹائم نہیں میرے بابے دی طبیعت ناسا دے کچھ دیر بعد وقت کل باب ہوئے آل نبی میں اللہ دا بھیجے ہویا میں نبی نو ملنا ہے یہ پرسا دے ہونا ہے بیٹھا اگلا جملہ ہے بی بی دکھا جملہ فرمایا کھا بس میاں تری دفعہ لہجہ بلند ہویا فرمایا میں اللہ دا بھیجو ہویا میں محمد نو ضرور ملنا ہے میری سین دی اکھا نہیں ساون دے بدل گرم گرم آنسو بابے دے چہرے تے ڈٹھے پیغمبر دی آنکھ کھل گئی ڈٹھے تے بطول رو دی بیٹھی رو دیا پوچھیا میرے جی دیا کہیں رو آئی سبحان تھوڑے تے دھارا راضی تھا بی بی رو دیا فرمایا بابا کوئی تری واری آتا ہے میں محمد نو ملنا ہے پیغمبر فرمایا جاؤ بھائی آلی ملکل موتے نو اندر لے آؤ رودا داگے بیٹھے جدہ ملکل موتا کھڑے سلام کیتے پیغمبر پوچھے دس سکتا ہے کتنا دل لگی ہے آج یا نبی اللہ میں نے توڑی رسالت کی قسم ہے میں کدی کسے دروازے تے نہیں رکیا بھوے پیغمبران بھوے بطول بی بیان جزاک اللہ ایک توڑی دیدہ دروازہ ہے جتھا میں رک دیا پیغمبر دی اکھا نہیں سامان دے بدلیں اور جو
بیٹھا آج میری آنکھ کھلی ہے تیرے دروازے تے فرشتے رک وے دے روندا بیٹھا میری آنکھ بند ہونی ہے یہ دروازہ ہونا ہے یا لکڑی ہونی ہے آدھی رات سے بابا میں رول گئی ہوں سبحان اللہ زہرا آج خیر اللہ سبحان اللہ بڑی مشہور روایت ہے جناب ام ایمن بڑی مصدقہ بی بی پیغمبر نے علی دے ڈٹھے تے رنن والبتول دے ڈٹھے تے رنن حسن دا منہ چم کے رنن حسین دا گل چم کے رنن سبب سارے پہ پوچھ دن بھیا نبی رنن کیوں ہو بابا رنن کیوں ہو نانا رنن کیوں ہو کو قیامت دا منظر فرمایا بھیا علی تینوں مسجد وچ ذرا لگنی ہے حسن بیٹا تینوں ظاہر دے جان پلائے بجنے جگہ سوارے حسین تینوں بھجدے گھوڑے تو مسلمان رہ لینا ہے چپ کر کے نبی سن دی بیٹھی ای بطول رو کے آگے بابا میں نے دیکھ کے کیوں رکنے ہو قیامت دا منظر فرمائے بچنا زارا تن میرے بعد تماشا لگنا ہے میرے بعد رونیاں رہنا ہے قبر دے کندھا تائیں بیٹھ کریں دی رسے ایک جملہ پڑھی وجہ زندگی دا پتہ نہیں جناب جبرائیل جنت تو کافور لے کے آ گئے کافور دے 4 حصے پیغمبر نے تقسیم کرنے شروع کی تن فرمائے ایک میرا ایک علی دا ایک بطول دا حصہ ایک رہ گیا دیکھنا لگوں پھرا قیامت دا منظر پیغمبر فرمائے حصہ حسن تیرا حسین رو کر دے میرا اللہ میری غریبی کیسی ہے پیغمبر فرمائے رو نہیں کافوروں میں ملتا دن غسل ملے تو غریبی کربلا دے جناری بھجدے گھوڑے تو تے لہنا ہے نہ کوئی غسل دے بنا ہونا ہے نہ کوئی کفن پوانا ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین والمؤمنین یوم عداوتهم الى قیام یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد فقال عز شانه بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صلوات دعا ہے کریم اللہ کائنات دا خالق و مالک و رازق اللہ طول دے دکھاں دا صدقہ مالک توڑے آنسو قبول فرمائے ملک علیہ ذکر دا صدقہ اس مقدس مقام دا صدقہ جملہ مرحومین حاضرین دا مرحومین اس عشر لال مربوط بانیان دے جملہ مرحومین بلخص آج دے بانیان دے مرحومین دے مالک درجات بلند فرمائے جتے مریض علاج میسر غیر میسر مالک تمام نصیحت اور عافیت کا لباس نصیب فرمائے اتنا گودا اولاد بستے سکھتین جناب بطول دے جناب محسن دا صدقہ مالک نقود اولاد نر منور فرمائے اللہ پاک وطن عزیز میں استحقام عطا فرمائے سڑے دلانو معرفت اہل بیت معرفت قرآن نال منور فرمائے فرزند بطول یوسف زہرات ظہور جلال تعجیل فرمائے انہاں تمام دعاوں دی قبولیت واسطے اپنے اپنے حاجات دی برابری واسطے باہرویں آقا دی رضا لین واسطے بلند صلوات پڑھو جزاکم اللہ خیر سلامت ہو آباد شاد ہو پہلی مجلس اتنا مجمع دا آج ہمیں بڑی گل ہے اور اس موسم بے نیاز ہو کے جناب بطول دے پرسے دی خاطر آوینا اللہ تعالیٰ ماجری خیر عطا فرمائے میں جناب دی خدمت ایک آیت مجیدہ فی ہدایہ بڑی مشہور آیت تقریباً صاحبان علم و دانش تصریف فرماؤ تقریباً اذہان کی آیت بھی موجود اذا مفہوم تقریباً موجود ہے اللہ پاک فرما رہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ
توجہ میرے پاس رکھو، التماس میں کردار میرا دادا جناب کی خدمت چراہ اپنے اذہان کو پورا جو میرے نال مربوط رکھیں۔ یقیناً بانت عبادت ہی ہے، لیکن مقصد ہے کہ گھنٹے بعد بڑا قیمتی وقت ہے گھنٹہ نہیں، آج تو سیکنڈاں دے اوتے رولا ہے، تساں قیمتی وقت دے دیو بستر و آرام چھوڑ کے اس موسم دی ٹھنڈک بے نیاز ہو کے تساں باندھ دیو اس صفحے عزائے بطول دے بندہ کچھ ہٹ جائے تو اپنے پلے کچھ نہ کچھ لے جائے۔ یقیناً یہ تو عبادت ہے سے، پر اصل عبادت ہے کہ اس مجلس کے بعد انسان نے ظرف کچھ نہ کچھ تبدیلی نظر آ جائے، تاکہ پتہ چلے جو کس دسترخوان پہ گیا ہے تو کیسی خوراک لے کے آئے۔ اگر میری بات سارے کو چنگی لگی ہے تو ایک صلوات پڑھو۔ اللہ میرا حبیب و محبوب نبی انہ تک تو پیغام میں رب تک پہنچا دے۔ پیغام کیا ہے؟ ان کنتم تحبون اللہ، اللہ اگر تساں اللہ نال محبت رکھ دے ہو، یعنی اگر تساں اللہ کو اپنا محبوب بناون دا دعویٰ کر دے ہو، تو جو میرے پاس ہے یہ ہے دعویٰ، فرمایا فاتبعونی، کوئی دعویٰ بلا دلیل قابل قبول نہیں۔ پھر اس دعوے کی دلیل دے فاتبعونی، میں محمد دی اتباع کرو۔ اگر دلیل مل گئی تو اس کا پھر انعام اللہ اعلان کیتا ہے، فرمایا دعویٰ تو آنا دلیل توڑے ہماری چون انعام رحمان کی طرفوں، فرمایا یحببکم اللہ، پھر تسا محبت آخری نہیں، خدا خود تمہارا محب بن جائے گا۔ بہت شکریہ۔ اس آیت مجیدہ تین گلیں اور تین ہی جملے نے، انہاں تین جملے جو دو مربوط ہیں ایک جملے کے نال۔ پہلا دعویٰ، پھر دلیل، اس سے دلیل نال مربوط ہے جزا اور انعام۔ اگر حقیقت دلیل نہ ہوئے تو دعویٰ بھی بیکار، جزا بھی نہیں۔ پتہ چل گیا اللہ دے نال محبت، مصطفیٰ دے نال محبت، علی دے نال محبت، سیدہ نال محبت، اس گھر نال محبت، فقط دعویٰ کافی نہیں جب تک دلیل نہ ہو۔ گل چنگی لگ رہی پہ؟ اور اللہ برحمت اس آیت اللہ نے دو مرتبہ محبت کا ذکر فرمایا، ان کنتم تحبون اللہ، پھر فرمایا یحببکم اللہ۔ اور میں شاید کسی مجلس سے ذکر کیتا ہوگا کہ محبت کا تعلق صاحبان معرفت کسی مکتب نال نہیں، کسی فرقے نال نہیں، کسی نسب نال نہیں، اللہ نے ہر ذی روح نو محبت اللہ جوہر ودیع کر چھوڑا ہے۔ سر دھلتے رہنے تو قرآن ظالم میں ہوگی ہوتی سر اندر ہے۔ اللہ نے فطرتاً ہر ذی روح نو محبت اللہ جوہر ودیع کر چھوڑا۔ اس کا تعلق بشر نال بھی نہیں، چاہے انسان ہوئے، چاہے حیوان ہوئے، چاہے زمین دو تے رینگڑ والا کوئی اللہ دی مخلوق ہوئے، حتیٰ کہ چیونٹی ہی کیوں نہ ہوئے، ہر ذی روح دے اندر محبت موجود ہے۔ جو برادر ہے گئے مجھے دلیل محبت فطرتاً موجود ہے، مہربان، لیکن اس محبت کا معیار ہر کسی کا جدا ہے۔ اتنے تشریف فرماؤ، ہر کسی کے اندر محبت اللہ جوہر موجود ہے، لیکن اس محبت کا معیار ہر کسی کا اپنا ہے۔ جتنی محبت، جتنی معرفت، جتنا علم بلند ہوتا ہے اتنا محبوب کا معیار بھی بلند ہوتا ہے۔ شکریہ۔ جس بندے نے سمود کا منہ نہیں نٹھا، جس بندے نے مدرسے کی دیوار نہیں نٹھی، جن کی زندگی جانوراں تے پٹھیاں گزر گئی، کبھی تجربے کی خاطر انہیں کو پوچھ رہا ہو یار تیری بڑی خواہش کیا ہے؟ یہ سر بھی ہلائیں تو بڑی گل ہے، وہ چہرے کھلنے نے بھی بڑی گل۔ کبھی میرے گل دی دلیل لین کی خاطر کسی اس سے بندے تو سوال کرے جن کی زندگی جانوراں گزری ہو، اس کو پوچھو جا بھیا تیری خواہش کیا ہے، تیری بڑی خواہش کیا ہے جو زندگی تینوں نصیب ہو جائے، تو میں دلیل نہ لاکھ رہا ہوں، ان کا سفر اس سے ڈھاری تک ہی رہنا ہے۔
جگدے بیٹھو صاحبانے ماشاءاللہ ان دی محبت تے محبوب دا معیار اسے ڈھاری تک ہلانے کو تجاوز نہیں کر سکتا لیکن جس بندے نے سمود یا فقط 10 کلاساں پڑھی ہیں کبھی تجربہ تن اس نے کو بھی پوچھ لینا کہ تیرا پیار محبوب کیا ہے اس دا سفر ڈھاری نہیں ہونی اس دا سفر کم از کم اپنا شہر ہونا ہے میرے نال ہو اگر کوئی پی ایچ ڈی کر جائے کبھی اس نے کو پوچھنا سی تیری خواہش کیا ہے وہ اپنی ڈھاری تک نہیں اپنے شہر تک نہیں ان کی فکر اس پوری دنیا دوتے نظر آئے گی ان کی سوچ رک نہیں جائے گی ضلع دوتے ڈبیاں دوتے اور میری خواہش کچھ ایسا کر جاواں میری خواہش کچھ ایسا میرے کو ہو جائے کہ میرا مرن تو بعد تاریخ تو میرا عمل لکھیا جائے تاریخ دا تعلق مہربانوں کسی مکتب نال کسی شہر کے ضلع نال نہیں ہوتا تاریخ دا تعلق ہوتے انسانیت نال پوری کائنات نال میری گل چلی لگتی پتہ چل گیا جیسی انسان کی علمیت بلند اتنا محبوب دا معیار بلند لیکن اگر آج ملاب اے انسان محبت پہلے کرتا ہے یا محبت تو پہلے بھی کچھ ہوندہ ہے تمہاری نظر کیا ہے محبت پہلے یا محبت تو پہلے کچھ ہے میں تو سارے پڑھے لکھے آپ بیٹھے ہو کوئی 10 سکتے تو سامنے نہیں محبت نہ مہربان محبت پہلے نہیں محبت پہلے اور جوہر ہے جیڑا محبت کے پاسے لئے آن ہے شکریہ بلکہ جملہ میں بدلا اس محبت پہلے ایک ایسا مرحلہ ہے جیڑا انسان میں محبت زینت سوار کرد ہے اور کچھ سے بھی ہو کے رہے سہمان معرفت اس جوہر دا نائب معرفت اس جوہر دا نائب معرفت محبت پہلے نہیں ہوتی مہربان پہلے معرفت ہوتی جب تک معرفت نہ ہوئے محبت دا جوہر ابھرتا ہی نہیں مہربانی سارے الحمدللہ نہایت پڑھے لکھا مجمع میں سارا نظر آ رہے ہیں جب تک کسی بھی معرفت نہ ہوئے اس دن تک محبت اللہ جوہر نہیں ابھرتا جب تک کسی بھی معرفت ہو جائے خود بخود محبت آپ ہی دیئے جڑا صدر محبت کی نہیں جاتی ہو جاتی ہے توجہ ہے جب معرفت ہو جائے تو محبت قریب آ جاتی جب محبت ہو جائے اگر جناب سب سے مہربان ہو جب محبت آ جائے تو ادھے نال ہی اطاعت آپ ہی دیئے اطاعت آخنا نہیں پڑتا اطاعت تقاضا کرنا نہیں پڑتا میرے مہربانوں فطرتاً سمنا سب سے مہربانوں پڑھے لکھے عوام فطرتاً محبت اطاعت دا تقاضا کر دی ان کی بھی دلیل دے اس واسطے آنکھن دی ضرورت نہیں بندے دا کسی نہ تعلق ہوئے سلام دعا ہوئے اٹھن بیٹھن ہوئے تے انہیں دوست اس بندے نال کی کم پہ جائے تے رات کو میرے نال کر لوے اسی طرح فلانے نال اٹھن بیٹھن ہے میرا کام ہے میں مطمئن ہو گیا اپنے گھبرانے میرا تو ایک فون چلنے تے کم ہونے ہو بجنا ابرا سن سو میرے مہربانوں بچے دا شور تھا ہے پر میں بے نیاز ہو کے پڑھتا بیٹھا میں اس صاحب کو فون کرنے مطمئن ہو کہ میرا ایڈا تعلق ہے میں تو فون کرنے تے کم ہو بجنا میں فون کرا تے آکر صحیح صاحب کی مہربان سردار سے بھائی جان فلاں بندے دی مجبوریت تے کم تھوڑی وجہ تو ہوندے کر دے سو اگر وہ چوتھائی آکے بھی صحیح نہیں کاز میں ہوتا کم نہیں ہوندہ اس ٹائم میرے دل دے اندر جڑا محبت تا وہ ترازو مضبوط ہو چکا شکریہ یہ جڑا کا شیشہ بڑا مضبوط ہاں محبت آنا اس ٹائم وہ تے درانا آمنیاں شروع ہو بجنی ہے کیوں جو میری اس گل مننی کیوں نہیں جاگتے بیٹھے ہو پتہ چل گیا کہ محبت اطاعت کا فطرتاً تقاضا کرتا ہے اور دوسری کا کہ محبت ہو جاتی ہے کہ اور جیڑی میں محبت بیٹھا پڑھتا یہ ہو نہیں جاتی یہ کی جاتی ہے یہ ہر بندہ کل سمجھتا بھی نہیں میں پہلے آتا ہے جب تک معرفت نہ ہو جتنی معرفت بلند اتنی محبت بلند
جتنی محبت بلند اتنا ہی اطاعت بلند. اتنے گئے میں شاید لمبا پڑھے ہو تو ناراض نہ ہوئے پر میں درد پوری کی نہیں لے جانا. جتنی معرفت بلند اتنی محبت بلند. جتنی محبت بندے گی اتنا ہی اطاعت بندے گی. وہ دی چھوٹی کی مثال دینا اللہ نال ساڑی کتنا محبت ہے پھر پتہ چل سی کہ اللہ کی سن معرفت کتنا ہے. اصل 24 گھنٹے فقط 17 رکعتاں اگر پڑھ لویے تو مطمئن ہو نا بھی ہوں اللہ تے واجب سانو جنت دے وے. سات نماز بیٹھو گھبراتی ہو ہے گل یہ ہے یا نہیں. 17 رکعتاں اگر بندہ مستقل پڑھتا ہوئے تو نمازی ہو جائے وہ مطمئن ہوتا ہے جو میرے جنت پکی ہے اللہ دے کو. کیوں جو میرا معرفت معیار اللہ دا اتنا ہے دنیا میں 17 رکعتاں پڑھی ہیں یہ ہے میری معرفت توحید. لیکن اگر کوئی عالم ہوئے کوئی عارف ہوئے تو 17 رکعتاں تے نہیں رکدا. کم از کم 51 رکعت پڑھ کے مطمئن ہوتا ہے کہ میں اس اللہ نو 51 دفعہ سجدہ کیتا ہے. ہوں میرے نال آسو میری معرفت توحید 17 رکعتاں تے رک گئی. عارف دی معرفت توحید 51 رکعتاں تے لے گئی. ہوں میرے نال آسو اس علی دی معرفت کیا ہونا جڑا امیر المومنین بھی ہوئے سید العارفین بھی ہوئے. امیر المومنین دی معرفت توحید کیا ہے 17 رکعت پیچھے 51 رکعت پیچھے. علی ابن ابی طالب 1000 رکعت نوافل پڑھن کے باوجود بھی مطمئن نہیں بلکہ دربار توحید وچ مصلی عبادت میں کتے فرمائے بیٹھے الہی ما بدو کا حق عبادت رب اجم بھی علی تیرا حق عبادت ادا نہیں کیتا. جب بیٹھے ہو یہ ہے معرفت علی. اور اللہ جملہ سن مطمئن مہربانی سو یہ تھوڑا جا بے نیاز ہو میرا جملہ سو ذہن ہے. معرفت علی 1000 رکعت میں اکثر کہتے ہیں علی فرما بیانا عبد من عبید محمد میں محمد کے غلاموں سے غلام ہوں. تو اس مصطفیٰ کی معرفت توحید کیا ہے؟ چلیے دربار مصطفیٰ مہربان چلیے دربار مصطفیٰ علی کی معرفت کیا ہے؟ جتنے علی ہے کہ میں محمد کے غلاموں سے غلام ہوں تو سردار مصطفیٰ کی معرفت توحید کیا ہے؟ تو وہ دی سند قرآن دیتی ہے. مصطفیٰ مصلی عبادت نے اللہ کی طرف آیت نازل ہوئی تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. میرا محبوب نبی میرا مزمل نبی میرا مدثر نبی میرا سبب خلقت کائنات نبی بہت شکریہ. میں قرآن اس وجہ تو نازل نہیں کیتا جو تیرے پیرا تے ورا مومن سجدہ گھٹا. نقصہ اس میرے جملے دا کرا نہیں کرا. معرفت مصطفیٰ کیا بلندی ہے کہ اللہ نو آخنا پہ گیا سجدہ گھٹا. پتہ چل گیا جتنی معرفت بلند اتنا ہی محبت بلند. جتنی محبت بلند ہو جائے اتنی اطاعت کا سینہ بلند ہو بیٹھتا ہے. اطاعت کا آنکھنا نہیں بولتا انہوں واسطے مجلس نے درس دیونے نہیں بولتے. میرا در اگلا جملہ سکیر ہوئے تیرا راز نہ ہو سمیر مانگو. فتنہ تا میرے جی عام بندہ کسی نال محبت رکھے تا اطاعت بھی میں ذہن گل رکھنا نہیں میری گل منی جائے. اگر محبت علی نال ہوئے محبت 14 نال ہوئے محبت قرآن نال ہوئے دعویٰ ہوئے مومن ہون دا دعویٰ ہوئے آزادار ہون دا. چلو اگلا جملہ میں پھر آتا مہربانوں جی نسبت ہے نا یہ شیعہ علی یہ نسبت چھوٹی جہی نہیں ہے. اگر سنو نسبت سمجھ آ گئی تو پھر ہو سجدہ ہی نہیں. آزادار ہوئے تے سجدہ نہ کرے آزادار ہوئے تے ریش منا چھوڑے آزادار ہوئے تجھے گھر پردہ نہ ہوئے آزادار ہوئے تے روزے دار نہ ہوئے. آج مہربان انہاں دی زبانہ بولیاں نے اللہ تو سلامت رکھے. اس نسبت دی عظمت دا سانو آج تک پتہ نہیں چلیا. ان بھی دلیل دے مہربان نسبت کتنا قیمتی ہے. بندہ بازار وچ جائے کپڑا کی دکان تو کپڑا خریدے اسے تھان نال ایک اپنا سوٹ خریدے
اسے تھان ایک کپڑے حصہ آ کے قرآن کا غلاف بناوے تھان بھی ایک کو دکان بھی ایک کو کپڑا بھی ایک کو جاگے بیٹھے ہو پیسے بھی بھرے ایک لباس بنایا ایک قرآن کا غلاف بنایا تیرا اپنا لباس بنایا اس کو تے سلائی بھی بھری ہے ان کو تے خرچہ بھی کیتا میں کچھ پوچھنا اے کپڑا بھی کو ہے قیمت بھی دیتی ہے کیا انہاں دوہاں کپڑیاں دی عظمت برابر ہے کچھ بندے یہ سوچ کے بیٹھے کیڑا لباس بنایا اس کو نجس بھی ہو جائے تو پرواہ نہیں انہوں چھٹ دیتا ہے انہوں کچھ مدت بعد ضائع کر دیتا ہے کیڑا قرآن کا غلاف بنایا اس میں پوچھنا کیا انہوں بغیر وضو دے جا کے چم دے وہ ڈیگ جائے تو عظمت آپ احترام نہ اٹھا کے پھر قرآن تے ریپیٹ دے ہاتھ نجس ہو جائے تو اس سے غلاف ہاتھ لگنا برداشت نہیں کرتا پوچھا جائے مہربانہ کپڑا ہوا جیسا لباس بنایا اسے دکان کا ہندی قیمت بڑی فرق کیوں آپ سے قبلہ تو نہیں پتا وہ لباس ہے ایک قرآن کا غلاف ہے پتہ چلے اس نسبت نے ان کی عظمت بلند کر دی چلو میں تھی اپنے گل کر یہ ہے مسجد یہ بھی دیواروں میں اگر کسی کوٹھی تے چلے جاؤ اتنے بھی کمرہ ہوئے ہاں بڑا سارا ہوئے یہ بھی 4 دیواروں میں لیکن کیا فرق ہے یا نہیں بولو یہ بھی اینٹاں نال بنی یہ بھی سیمنٹ تے پتھر نال بنی ان کی کوٹھی کسی دس تو بھی قیمتی پتھر ہوئے لیکن اتنے تو سب پریشان نہیں ہونا شاید جتی نال بھی چلے جاؤ شاید زبان تو جھوٹ بھی نکل جائے لیکن جب اسے مسجد کے اندر قدم رکھنے گل کرنے سوچنا پونا کہ میں اللہ کے گھر بیٹھے پتہ چلیا کہ اس لفظ مسجد کی نسبت نے اللہ تم سلامت رکھے زبانوں تبدیل کیتا ہے گفتار تے رفتار کو بدل دیتا ہے نسبت کتنی اہمیت کی عمل ہے میں تیسری گل کرتا جڑے تھکے جائے بیٹھے اصل سارے ہی بشر بیٹھے ہیں سارے ہی پیغمبر کی امت بیٹھے ہیں گھبرائے نہیں بیٹھے لیکن اگر کوئی سیاح زیادہ آ جائے بندہ اٹھتا بھی ہے تو تعظیم بھی کرتا ہے اگر کوئی غیر سید آ جائے تو بندہ نسبت اس کو گھٹ تعظیم کرتا ہے پوچھا جائے وجہ وقتی تو انہوں نہیں پتا کہ نسبت رکھ دے اولاد بطول نہ اس نسبت نے کتنا تبدیل کیتا ہے مسجد کی نسبت نے عزت دے دیتی کپڑے نے غلاف بن کے عزت دے دیتی لفظ اولاد بطول نے بندے کو عزت دے دیتی اور میں اگلی گل پوچھنا ایک ہوئے عام انسان ایک ہوئے مسلمان عام انسان ہوئے تو کفر کی اگر منظر دے ہوئے ان کا ہاتھ گیلا ہو جائے تو ہاتھ نجس حق نہیں گئے اگر وہ گینا ہاتھ کسی پانی نو نہ دے تو پانی نجس ہے وہ بھی انسان ہے اسا بھی انسان سڑا لواب دہان بھی پاک ہے ہاتھ بھی پاک ہے لباس بھی پاک فرق کیا ہے نسبت ہے کہ اے محمد امتی ہے وہ مصطفیٰ دا امتی نے نسبت نے پاک اور نجس دا فرق کر دیتا ہے اور اس تو مرحلہ ہے دور اسلام اور ہے تجیرہ صدیب مومن بہت شکریہ مسلمان کی اہمیت کتنی نجس تے طہارت کا فرق تجیرہ مسلمان تو ہو جائے مومن وہ اپنے آپ کو فرق رکھتا ہے کیوں وہ مندے فقط مصطفیٰ یہ مومن ہے یہ 14 کو مانتا ہے کلیاں سوچی کہ ایک مصطفیٰ دا کلمہ پڑھے تو وہ کافر کی نسبت پاک ہو گیا ہے تو جب مصطفیٰ تو بعد ادھر باہر ہاتھیاں کو ہی بنے ہیں ان کی عظمت کتنا بلند ہونی ہے بس صرف مومن نہیں مومن کا اگلا مرحلہ ہے عزادار حسین مومن تو بھی بلند مرحلہ ہے عزادار حسین میں آپ انہیں آخر جناب حبیب ابن مظاہر کسی عالم کو خواب ملے کہ عالم نے پوچھا
اگر تینوں زندگی دوبارہ مل جائے تو تیری کوئی خواہش، جناب حبیب فرمایا بس ہکا خواہش، اگر زندگی مل جائے دل کرتا ہے کہ میں عزادار حسین بن کے مٹیاں دے بیٹھے غم حسین گریا کر نسبت ساڑی ہے محبت 14 نال، در یاد ہے نا ساڑی محبت ہے 14 نال، ساڑی محبت ہے علی نال، مہربان و ناراض نہ ہو سو، اگر دعوی محبت علی و بطول اور اولاد بطول نال ہے تو پھر محبت اطاعت کا تقاضا فطرتاً کر رہی ہے، پھر مرضی دی زندگی نہیں، پھر مرضی کا اٹھنا تے بیٹھنا نہیں، پھر مرضی کا لباس نہیں، پھر اگر محبت 14 دے نال ہے تو پھر اطاعت کا سینہ بھی کردار تو نظر آئے تاکہ پتہ چلے گی کہ جتنا نسبت بلند گھرانے دے نال ہے ان کا کردار تصدیق کر رہے ہیں۔ میں آقا دا کتنا خوبصورت فرمان والا فرمایا جب بچہ دنیا تے آوے تو سب تو پہلا حق اس بچے دا والدین دو دے کہ ان کا خوبصورت نہ رکھیا جائے۔ یہ میرے نال پر مجھے ہونا کھا لگا، امام فرمایا کہ ایسا نہ رکھیا جائے کہ کوئی اس تو نام پوچھے تو نہ دسن تو بعد مذہب نہ پوچھنا پائے۔ اور اسے جملے جواب فرمائے ایسا خوبصورت نہ رکھا جائے کہ جب نہ ہی دسا جائے اس سے نہ کے اندر انسان کا مذہب اور فرقہ نظر آ جائے۔ اور مدرہ جملہ تھا اگر امام نے نہ دے ذریعے مکتب کی ترجمانی فرمائی ہے تو میں آپ سمجھ انسان کا نہ پوچھے جائے کردار ہی مکتب کی مترجم بن جائے، کردار انسان دے مکتب دا ترجمہ کار بن جائے، پھر نام ہی نہ پوچھنا پوے۔ میرے جملہ یاد آ گیا کس حد تک خوبصورت ہے جملہ کہ چھویں آقا دا زمانہ کہ کسی دی چوری ہو گئی، ایک بندہ مدعی بن کے قاضی کے کو آ گیا، میں ڈھیر سارا پڑھ گیا۔ اگر تہاڈی نیت ہے کہ کچھ اور پڑھ جائے گی اور پھر مانی سے وہ قاضی کے کو آ گیا، میرے چوری ہو گئی، شک دی بنا تے 4-5 بندے پکڑی کے آ گئے، دربار لگا ہویا، قاضی نے ہر کوئی بلانا شروع کیتا ہے، پہلے نے بلایا تے چوری کی تو اسے کہ نہیں، اسے کوئی گواہ پیش کر، اس گواہ تے بھی ٹر گیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا آیا، تو کون ہے؟ اسے کہ میں جعفری، اسے کہ چوری کی تھی، اسے کہ نہیں، اسے کہ چلا جا، کہتے بیٹھے ہو جاتا۔ پہلے 3 تو گواہ لے کے چھٹی کی تھی، چوتھے تو پوچھے تو کون ہے؟ تو اسے کہ میں جعفری، چوری کی تھی، اسے کہ نہیں، کہا چلا جا۔ ایک دوسرا چپ کر گئے، وہ مجمع برداشت نہ کر سکے، قاضی صاحب اس بھرے مجمع 2 نمبر ہی نہیں چلے گی، میں دسنا لگا جزاکم اللہ خیر، میں دسنا لگا کردار ہی مکتب دا ترجمان بن جائے تو مزہ ہی اور ہے۔ قاضی ہے کہ تمہیں نہیں پتہ چلا میں گواہ مانگیا ہے، انہیں کہ گواہ تو مانگیا ہی نہیں، اس گواہ دیتے ہی نہیں، تے چھٹی دیتی ہے، اسے کہ تمہیں پتہ نہیں چلا میں گواہ مانگیا ہے۔ شکریہ، ہوں میرے نال کچھ آ گئے، اچھا تھا کہ سجھے دے بیٹا میں کہنا میرے نال سفر کر، انہیں کہ دلیل دے میں کتھوں گواہ مانگیا، اس کیڑا گواہ دیتا ہے، اسے کہ میں پوچھے تو کون ہے، اسے کہ میں جعفری، اسے کہ اس تو بڑا گواہ بھی کوئی ہو دے، جب اسے کہ میں جعفری ہوں تو اسے کہ میں چوری نہیں کی تھی، میں نے 2 گلاں مل گئی ہیں، جعفری نہ جھوٹا ہوتا ہے نہ چور ہوتا ہے۔ جب نہ کردار انسان دے مکتب دا ترجمان بن جائے پھر 1000 بندے دا سر جھک جاتا ہے۔ اور بڑا مشہور جملہ ہمیشہ علماء تو سنتے ہیں، پنجویں آقا فرمایا ساڑھے شیعہ دی دلیلیں ہیں، علامتیں ہیں، 1000 گھروں ایک محلے، اس 1000 گھر ایک ساڑھے شیعہ میں کوئی باہر تو بندہ آگے پوچھے کہ اتنے کوئی امین ہے جیسے کہ میں پیسے امانت رکھا تے پریشانی نہ بڑھے، پنجویں فرمایا کہ ساڑھے شیعہ دی علامت ہے کہ اس 999 دی انگلی اسے ایک گھارہ نے پاسے اٹھے، آخر ہے یو امین بھی ہے، سچا بھی ہے، دیانتدار بھی ہے،
آمن کی ضرورت نہیں. فَيَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. پھر شیعہ بنائے نہیں جائیں گے, شیعہ بنتے جائیں گے. یہی تو جملہ اگر ہمارے موضوع فرمایا. اور میں جملہ اکثر اپنے محرم کی مجلس کی ضرور ترجمہ کرتا کہ کوشش کریں ایسی مجلس نہ بناؤ, اور صرف بڑا نہیں, اور قیامت تک بنتے رہیں گے. گھبراتے نہیں گئے اتحاد دربار حسین تے ہور بنیا. یہ ہے مجلس حسین نے کلاس حسین. ایسی کلاس سجا کہ ہور بھاگ نہ جائے, ہور بنتے نظر آئے. لیکن ہور بننے کا نہیں, کردار نظر آئے. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تس اللہ نو اپنا محب بنانا چاہتے ہو, اللہ نو اپنا محبوب بنانا چاہتے ہو, تو ہاں چیزوں واسطے عمل ایک ہے. اس عمل کا نام ہے اطاعت رسول, اس عمل کا نام ہے اتباع اہل بیت, اس عمل کا نام ہے اطاعت قرآن. ناراض نہ ہو سو اگر 24 گھنٹے میری زندگی کے اندر قرآن کی تلاوت نہ ہوئے. چپ کر جاؤ, میں تو گل کرنی ہے. 24 گھنٹے گزرے کہ میرے انہیں 24 گھنٹے میری زبان تو قرآن کے حروف نہ گزر جائیں. میرے اس 24 گھنٹے کے اندر کردار اہل بیت کی خوشبو نظر نہ آئے. انہیں 24 گھنٹے 5 منٹ بھی میں اپنے آپ کو 14 کا نوکر نہ سمجھا تو مہربانی ناراض نہ ہو سو. فقط دعوی محبت کافی نہیں. چپ کر گئے. میں اگلا مجلس کو کہنا اور بھی جملہ مہربان اسا اس جیرا دعویٰ کیتا بڑا اجر ہے, لیکن اگر دعوے نہ دلیل بھی جائے تو لطفی اور روح نور ہے. جتنی دعویٰ کی تھی عظمت کتنا ہے, پھر سمجھ سو دلیل کی عظمت کتنا ہے. معصوم فرما المرء مع من احب, جیڑا جہدے نال محبت کرے گا روز قیامت اسی کے ساتھ اٹھے گا. تو اگلا فرما پڑھو فرمایا لو احبنا حجر, کائنات کا معنی اس جملے کی لطف ہی اور ہے. لو احبنا حجر لحشرہ اللہ معنا یوم القیامت فی الجنہ. اگر کوئی پتھر بھی ہم اہل بیت سے محبت کرے گا, لو حبنا حجر حشرہ اللہ معنا یوم القیامت فی الجنہ. اگر کوئی پتھر بھی اس اہل بیت نہ محبت کرسی تو روز قیامت جنت میں ہمارے ساتھ ہوگا. غور فرماؤ, اگر پتھر محبت کرے تو اہل بیت نہ ہونا روز قیامت. اگر ہوئے انسان, پھر ہوئے اشرف المخلوقات, پھر ہوئے مسلمان, پھر ہوئے مومن, پھر ہوئے عزادار. مقام کتنا بلند. لیکن افسوس یہ ہے ایسا محبت کچھ جگہ دوتے محبت مصطفیٰ نظر آئی, اطاعت اتنا دور نظر آئی جس دی وجہ تو آج تک ایسا روندے بدے. جزاک اللہ خیر. ایک جملہ چھویں آقا گھروں تشریف لائے ہاتھی چھئی آسائے پیغمبر باہر بیٹھا ہوا جمع. ایک شخص دوڑے امام کو سلام کر کے کہ امام دے دست مبارک ہے وہ آسان لے کے ان چومنا شروع کر دیں. امام پوچھے خشک لکڑی نو کیوں چومنا؟ ادیان اب یہ لے کوئی عام لکڑی ہے انہوں مصطفیٰ چاہے. یہ تو جملہ مکہ ہے تے فرزند بطول دے زبان اطہر دے جملہ آئے. اور سکے جان مولا انہوں مصطفیٰ چاہے. امام فرمایا حیات شرم نہیں آدھی جس خشک لکڑی نو نبی ہاتھ چلاوے انہوں چومتے ہو جند خون ہے پیغمبر. اس میں تھے جملہ اگر نبی نہ سچی محبت ہوندی نبی دی 18 سال دی تھی. اس وقت اگے ڈھیر سارا دے بیٹھے ہو, ایک منظر بتاؤ میں بڑی زحمت مکا چھوڑا. اگر نبی نہ محبت سچی ہوندی وقت بطول دا دروازہ چلیا. جب میں تورے کو پوچھنا ستی لوگ بیٹھے ہو, ڈیرے دار لوگ بیٹھے ہو, میں پوچھنا جیرا نبی 23 سال امت نو دسیندا رہیا جو دھی رحمت ہے,
یہ سمجھ گئے ہو؟ یہ سمجھ گئے جو اگلا چاہتا ہوں جزاک اللہ خیر سیویں آقا دے کوئی شخص ہے مولا میں اللہ بچی دیتی ہے امام فرمایا کہ کے نہ رکھی ہے آدھے فاطمہ وہ آزاد رجا لفظ فاطمہ مکا نہ امام دی اکھا بس پئی رو دے ایک دکھا جملہ فرمایا اگر نہ فاطمہ رکھی تو کدیوں دے منہ تے مارے نہیں جزاکم اللہ خیر سبحان سونی ہے کی دینے سوڑا پرسہ دیتا نے تیرا سوال ہے میں ہون کرن لگا تیرا نبی 23 سال امت نو دسیندا رہیا جو دھی رحمت ہی نے دھی رحمت ہی نے جھڑکا ہے نہیں میں پوچھتا کیا امت نو نہ دسیندا رہیا سی جس میری دھی دی کیڑی عظمت ہے صرف دستا نہیں رہیا جڑا جے تک نہیں پہنچ سکے او دا عمل کر کے نبی لکھیندا رہا 6 مہینے جنت آیت تطہیر اتری پیغمبر پورے دن وچ 2 عمل کرنا گھروں جاوے نا تاوی آخری دفعہ بطول دے دروازے تھے صرف رکنے نہ آیت تطہیر پڑھ کے مت پوچھ دیں بطول اجازت ہے میں گھر آونا اور زیادہ انہیں سمجھ سکے نبی رک کے پوچھ کے دسے دے رہے جو میں نو دیکھو میں پوچھنا کھڑا میرے بعد اس دروازے تے بغیر پوچھے اندر نہ آیا ہے جزاکم اللہ خیر اس تو اگلا مرحلہ مسجد غریب نبی عملاً لکھیں دے رہے جدہ میری سینڈ مسجد چاہوے ہاں فَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ فَقَبَّلَهَا يَدَيْهَا اللہ اکبر جدہ دھیا میں دی جہاں چچو نا بجیتھی آپ بیٹھے ہوئے نا آپ کھلو وجنا دین اپنی مسلط ملا ہوئے میں سوال کرتا تورے کو آزاد آرہو مطول دبانی نبی دی مسلط نبی کیا کریں گے شاید تیرا ہاتھ سینے تے آجائے گل سمجھ رہا ہے یہ تو جملہ بیان نہیں ہوتا پیازا کرو نبی کھڑے رہتے ہیں تو مسلط بیٹھی رہتی ہے گلہ دو ہے جزاک اللہ خیر جنہاں ہاتھ سینے تے بطول توڑے ذرا سے ہی جائے گلہ دو ہے جب تک بطول بیٹھی رہے نبی کھڑے رہتے ہیں یا بطول مسلط رسول بٹیاں تھے بھری مسجد رو نبی بکھیدہ رہے آتا دسیدہ رہے ہو میرے صحابیوں میں نبی دی سیرت دیکھو اگر میری قدر دی مسجد آئے تو میں نہ ہوا میری سیرت دیکھ لو میں کھڑ سکتا میری دھی کھڑ نہیں سکتی سبحان اللہ دیا دے دکھا تو محفوظ رہو جمانہ دی عمرہ دراز ہوئے نبی بکھے دے رہے اگر میری دھی مسجد چاہ جائے میں نبی کھڑ سکتا میری دھی کھڑ نہیں سکتی اسے کانو روتے وتے آتے روتے رسائے بار میں دربار کیا شکایت لے کے ٹر سہے بت بابا دنیا چھوڑ کے ٹر گیا میں جملہ ایک اوکر سجیدہ کھڑا آتے وقت سجیدہ میں نہ پڑھا پتہ نہیں تو کتنا سمجھ سے کتنا تو عبادت کرنے سے یہ تا بطولو سے دربار اچ بابے تو بعد یہ انجے نہیں رات اچ لاتی ہوئی بطول میں آپ چھوڑا جو بنا یہ سن چھوڑا ہے میں انجے نہیں آنکھا مالا کسمینی رحمت اللہ نے دی کتاب جملہ پڑھا الفاتمہ من المہدین اللہ وہ تیرا جملہ لکھے نا بھی جدہ دروازہ ڈھٹ ہے بطول چھڑ پئی اتر دروازہ آئی فوج گزرتی رہی بطول روتی گئی میں پوچھنا پس نے انہیں تو نہیں ٹوٹیاں موسنیت شہید نہیں ہوئے آزادہ رہو بابے تو بانی زخمی آئی بطول اے میری گل بیبیاں ڈھیر سمجھ سے موسن شہید ہو گیا زخمی بطول پسلیاں ٹوٹ گیا ہاتھ زخمی چہرے تے داغ بطول سے دربار آکھڑی جی تھے بابا بادا ساڑھے 3 گھنٹے کھڑی رہی شاید تو امیر بنا شاید جملہ سن کے تو امیر بنا ساڑھے 3 گھنٹے بطول کھڑی رہی جنہاں صحابی اس نبی دے ممبر تے بیٹھا رہا نہ پوچھیا کیویں آئی ہے ساڑھے 3 گھنٹے بعد نگاہ اٹھی تے پوچھا بطول کیویں آئی قرآن پڑھ دی رہی بی بی دلیلہ دے دی رہی وقت بی بی گواہ دیتے
میں یادر نہ قیامت آوے ہا بطول دا ہاتھ چادر تمہیں نامے ہا کم دوئے ہاتھ داران چادر تمہیں کرتے بابے دی لکھی تحریر لکھائی نرم دل بیٹھو رادر ہاتھ ہی چاہیے تحریر ہی جدا مودے ہاتھ ہی گئی ہے تقسیم ہو گئی بیڈیو پردے چڑنے شروع کی دن سر سفید ہو گیا کمر جھوک گئی سبحان 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 انہیں حق مردے دارا آدھے دکھڑتے رو مردہ اور نسی وجہ خیانت نہ کرنا 2 مرتبہ بطول مدینے دی سرزمین تے جھڑی تو صحیح دفعہ سنے ایک بار جتا دروازہ ڈٹے دوئی بار جتا دربار تو واپس ہٹی کہ اپنے دروازے دے قریبی وقت بطول جھڑ پہ اوکھی اٹھی تے مسلح تے آ بیٹھی علی دی زوجہ میں پوچھنا کہنا جت کیوں جی ٹکھی دکھا جنہوں 3 گھنٹے بعد سکی تھی نہ پہچان